چونکہ انتہائی ذی قدر ذی احترام ہستیوں کے عرس اس مہینے میں منائے جاتے ہیں، جن میں سر اول ہیں سید الشہداء نواسہ مصطفیٰ اسوہ حیدر کرار حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا عرس اس مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سید حجویر مخدوم امم صدر نشین بزم اولیاء حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس اس مہینے میں انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ اس مہینے میں فاتح قادیانیت اعلیٰ حضرت سیدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس پاک منعقد ہوتا ہے۔ اس مہینے میں قیوم زمانی شہباز لامکانی واقف اسرار ربانی قندیل نورانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس پاک منعقد ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن تاجدار بریلی، آپ کا عرس پاک منعقد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیال شریف کے بزرگ اور دیگر بہت ساری کبار ہستیاں ہیں کہ جن کے آراس اس مہینے میں منعقد ہوتے ہیں۔ آج میں آپ احباب کے سامنے جس ہستی معظم کا ذکر خیر کروں گا، اس خطے پر آپ کے احسانات بے پایاں ہیں۔ آج اس خطے میں اسلام نظر آ رہا ہے تو ان کے وجود کی برکت ہے جو نسلاً بعد نسلاً ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ آج میں چند گھڑیاں آپ احباب کے سامنے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ذکر خیر کروں گا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا جو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، سورہ زخرف آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، فرمایا کچھ ایسے ہیں جو اس دن ایک دوسرے سے ہٹ جائیں گے، وکھرے ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے۔ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ جنہوں نے دنیا میں دوستیاں کی، تعلقات بنائے، جن کی دنیا میں دوستیاں ہیں، یہ دنیا میں ہی دوستیاں ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن دوست دوست سے ہٹ جائے گا، دوست دوست سے ہٹ جائے گا۔ الاخلاء ہٹ جائے گا، اخلاء کا مطلب ہے ہٹ جانا۔ دیکھیں، ہم فضا سے اوپر خلا کہتے ہیں، وہ خلا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ فاصلے پر ہے، ہٹا ہوا ہے، اس لیے اسے خلا کہتے ہیں۔ اکثر عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے خلی ولی، سنا ہوگا نا آپ نے، جو خلی ولی، ہٹ جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، خلی ولی ہو جاؤ۔ تو یہ قرآن مجید کا لفظ ہے الاخلاء، اس کا مطلب ہے ہٹ جانا، دور ہو جانا۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، جو دنیا میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے سے ہٹ جائیں گے اور دوست نہیں رہیں گے۔ یہ دوستیاں دنیا میں ہی ہیں، آخرت میں ان کی دوستیاں نہیں ہوں گی۔ آج ہمیں تعلقات پہ فخر ہے، آج ہمیں فخر ہے کہ فلاں دوست میرا مان ہے، فلاں تعلق والا میرے مشکل وقت میں کام آئے گا۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، میرے فیس بک پر اتنے فرینڈز ہیں، میرے انسٹاگرام پر اتنے فالورز ہیں، یہ فرینڈ ہیں، یہ فالورز، یہ دنیا میں ہی فالور ہیں، آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ آپ کی بھول ہے، یہ دنیا میں فرینڈ ہے، جو دنیا کے دوست ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہٹ جائیں گے۔ اچھا، خالی ہٹ جانا ہی ہوتا، یہ بھی بہت بڑی ہولناکی ہے، پر قرآن کے اگلے لفظ بڑے سخت ہیں جو اس سے آگے کی ہولناکی کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، لفظ عدو ہے۔ اگر خالی دوستی ختم ہو جاتی، اتنا ہولناکی نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں دوست ہیں، قیامت کے دن دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔
جو آج دوست ہیں قیامت کے دن دشمن ہوں گے. جنہیں ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں، جنہیں اپنا مخلص سمجھتے ہیں، جو آج دوست ہیں قیامت کے دن دشمن بنے ہوں گے. وہ جن کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے رہے، وہ جن کے لیے جھوٹی گواہیاں دیتے رہے، وہ جن کے لیے جھوٹے وعدے کرتے رہے، وہ جن سے مل کر جھوٹ بولتے رہے، وہ جن کا گناہ میں ساتھ دیتے رہے، اللہ فرماتا ہے وہ دنیا میں دوست ہیں، قیامت کے دن وہ دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوں گے. یہ جو دوست ہیں قیامت کے دن کون ہوں گے؟ سارے نہیں بولے کون ہوں گے؟ پروردگار کیا سارے دشمن ہوں گے؟ کیا سارے دشمن ہیں؟ آگے فرمایا الا المتقین، الا المتقین، فرمایا تقوی والوں کی دوستی دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. اللہ والوں کی دوستیاں دنیا میں بھی قائم ہیں، قبر میں بھی قائم ہیں، حشر میں بھی قائم ہیں. جن سے دنیا سے دوستی کی ہے نا، دنیا داری کی وجہ سے وہ دوستیاں ختم بھی ہو جائیں گی اور وہ دوستیاں دشمنیوں میں بھی بدل جائیں گی. پر اگر دوستی کی نا داتا گنج بخش علی حجویری کے ساتھ، دوستی کی تاجدار اجمیر کے ساتھ، دوستی کی امام ربانی کے ساتھ، دوستی کی اللہ والوں کے ساتھ، تو اللہ والوں کی دوستی دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، قبر میں بھی فائدہ دیتی ہے، حشر میں بھی فائدہ دیتی ہے. یہ دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں، حشر میں بھی کام آنے والے ہیں. اس آیت کی تفسیر خازن اٹھائیں، حضور حیدر کرار، حضرت علی شیر خدا کا فرمان سنیں. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں دو دوست تھے، دونوں بڑے اچھے تھے، نیک تھے. ایک فوت ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں گیا. اللہ نے فرمایا فلاں دوست تھا تیرا دنیا میں، تو نے اسے کیسا پایا ہے؟ عرض کیا پروردگار وہ بڑا اچھا آدمی تھا. اب یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں. پروردگار وہ بڑا اچھا آدمی تھا، خود بھی نیکی کرتا تھا، مجھے بھی نیکی کی تلقین کرتا تھا. خود بھی نیکی کرتا تھا، مجھے بھی نیکی کی تلقین. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات، پروردگار وہ خود بھی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کرتا تھا اور مجھے بھی اللہ رسول کی اطاعت کی تلقین کرتا تھا. خود بھی اطاعت کرتا تھا اللہ اور اس کے رسول کی، اور مجھے بھی تلقین کرتا تھا. پروردگار میں قبر میں آیا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، تو نے جن انعامات سے مجھے نوازا ہے، جب وہ تیری بارگاہ میں آئے اسے بھی نوازنا. پروردگار الہ العالمین میں تیری بارگاہ میں آیا، تو نے مجھے نوازا ہے انعامات کے ساتھ، اکرام کے ساتھ. جب میرا وہ نیک دوست تیری بارگاہ میں آئے اسے بھی انہی انعامات کے ساتھ نوازا جائے. آگے حضرت علی فرماتے ہیں پھر دو دوست ایسے تھے جو گناہگار تھے، گناہ کرتے تھے، فراڈ کرتے تھے، بے حیائی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے. ایک فوت ہوا، اللہ کی بارگاہ میں گیا. اللہ نے فرمایا فلاں دوست دنیا میں چھوڑ کے آیا، اسے کیسا پایا؟ عرض کیا پروردگار وہ بڑا برا آدمی تھا، خود بھی گناہ کرتا تھا، مجھے بھی گناہ کی طرف لے کے جاتا تھا. خود بھی بے حیائی دیکھتا تھا، مجھے بھی دکھاتا تھا. آج تو ہم ایک دوسرے کو ویڈیو سینڈ کر دیتے ہیں نا، لنک بھیج دیتے ہیں. وہ خود بھی گناہ دیکھتا تھا، مجھے بھی دکھاتا تھا. خود بھی بے حیائی دیکھتا تھا، مجھے بھی دکھاتا تھا. اور دوسری بات، پروردگار نہ وہ تیری اطاعت کرتا تھا نہ تیرے رسول کی اطاعت کرتا تھا، اور مجھے بھی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت سے روکتا تھا. پروردگار میں دنیا سے آیا اور جس عذاب سے تو نے مجھے گزارا ہے، جب وہ دنیا چھوڑ کے آئے اسی عذاب سے اسے بھی گزارا جائے. دیکھ رہے ہیں نیک اور برے دوست کی دوستیوں کا فرق. نیک دوست کہتا ہے پروردگار تو نے مجھے انعام سے نوازا ہے، میرا دوست آئے اسے بھی انعام سے نوازنا. اور گناہگار کہہ رہا ہے پروردگار تو نے مجھے عذاب سے گزارا، جب میرا برا دوست آئے اسے بھی عذاب سے گزارنا. میری ساری گفتگو کو حضرت میاں صاحب نے 4 مصروں میں جمع کر دی ہے. آپ فرماتے ہیں مندے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بویے چنگاں پین ہزاراں. کپڑے پاویں کنج کنج بویے چنگاں پین. سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مندے بندے دی صحبت یارو، ویلڈنگ والا جب ویلڈنگ کرتا ہے تو چنگاریاں اڑتی ہیں، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے.
مندے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بویے چنگاں پین ہزاراں، اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں من نہ لویے ہلے آن ہزاراں۔ آپ کسی عطار کی دکان میں جائیں نا، عطر فروش، پرفیوم بیچنے والے عطر فروش، اس کی دکان سے ہو کر آ جائیں، آپ کے کپڑوں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لویے ہلے آن ہزاراں۔ برے دوست کی دوستی دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اچھے بندے کی دوستی، دیکھیں ہم نے داتا صاحب کا زمانہ نہیں پایا۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، اس کے رسول اگر کوئی کسی قوم سے محبت کرے لیکن ان کا زمانہ نہ پائے، یا آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اسی حدیث پر میری اگلی گفتگو ہے۔ اگر کوئی کسی قوم سے محبت کرے لیکن ان کا زمانہ نہ پائے تو کیا اس قوم کی محبت نفع دے گی؟ امام الانبیاء نے فرمایا ہاں، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آخرت میں کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر دنیا میں محبت کی نا کرکٹروں کے ساتھ تو قیامت کے دن کرکٹروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر محبت کی نا سنگروں کے ساتھ، اگر محبت کی اداکاروں کے ساتھ تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر محبت کی اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ، خود عالم نہ بھی ہوا حشر ہوگا تو علماء کے ساتھ ہوگا، خود عابد نہ بھی ہوا، خود کوئی بہت بڑا صوفی بزرگ نہ بھی بن سکا پر ان سے محبت۔ اور اس حدیث میں نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے، نہ زمان کی نہ مکان کی۔ اس سے پتہ چلا ہم نے داتا صاحب کا دور نہیں دیکھا پر ہمارے سینوں میں داتا صاحب کا پیار ہے، حشر داتا صاحب کے قدموں میں ہوگا۔ ہم نے امام ربانی کا دور نہیں دیکھا پر سینے میں ان کا پیار ہے، حشر امام ربانی کے قدموں میں ہوگا، حشر اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوگا، حشر مولانا ضیاء الدین مدنی کے ساتھ ہوگا اگر سینے میں ان کا پیار آ گیا۔ اس لیے کوشش کریں دنیا داروں سے تعلق دنیا تک رکھیں، جتنا عرصہ کسی کے ساتھ چل لیں۔ قرآن کہتا ہے دنیا تک ہی چل لیں، دنیا تک ہی رکھیں، اور جن کے ساتھ آخرت میں جنت میں رہنا ہے نا ان کے ساتھ تعلق بھی پھر اتنا ہی مضبوط رکھیں، اتنا ہی گہرا رکھیں۔ اگر میں اللہ والوں کی دوستی اس پر ہی گفتگو کروں تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ آج میں نے جس ہستی موزم کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے، ہم بر صغیر کے مسلمانوں پر ان کے بے پایاں احسانات ہیں۔ مخدوم امم، صدر نشین بزم اولیاء، حضرت سیدنا ابو الحسن داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کی ولادت باسعادت غزنی کے محلہ حجویر میں ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ بہت بڑی عابدہ زاہدہ تھی، بہت بڑی عابدہ کاملہ تھی۔ آپ کے والد بہت بڑے درویش تھے، بزرگ تھے، عالم تھے، اور آپ کے جو ماموں تھے انہیں تو تاج العلماء کہا جاتا تھا، اس دور میں علماء کے تاج کہا جاتا تھا۔ بہت بڑے فقیہ تھے آپ کے جو ماموں۔ الغرض یہ کہ آپ کا سارا گھرانہ ہی علمی روحانی خاندان تھا، سارا گھرانہ علمی تھا، روحانی تھا۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حصول علم کی ہے، مکمل عالم بنے ہیں، پھر آپ روحانیت کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں داتا صاحب کی تصانیف کا ذکر کروں۔ آپ نے جو علوم حاصل کیے جن بزرگان دین سے، وہ بھی بڑی بڑی جیت اور ذی احترام ہستی ہیں۔ آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ چند واسطوں کے بعد جا کر امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ حسنی سید ہیں، مولا علی کی اولاد ہیں، سیدہ خاتون جنت کی اولاد میں سے ہیں، آپ رسول اللہ کی آل ہیں، تو داتا صاحب حسنی سید ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف بے شمار ہیں، ہمیں تو کشف المعجوب کا ہی پتہ ہے، کشف الاسرار ہے، دیگر بے شمار تصانیف ہیں آپ کی۔ پھر آپ نے جن بزرگوں سے اکتساب فیض کی ہے، روحانیت میں مائل ہوئے ہیں، امام ابو الحسن ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں۔ جنیدی سلسلہ کے ساتھ داتا صاحب کا تعلق ہے، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے سلسلے کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر آپ نے سفر بڑے کیے ہیں، یاد رکھیں جنہوں نے منزل کو حاصل کیا ہے انہوں نے راستے بڑے کٹھن اختیار کیے ہیں۔
کو گھر بیٹھے اللہ کا ولی نہیں بن گیا، انہوں نے محنت کی ہے، عبادت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے اوپر ایک دفعہ روحانی مشکل آئی، بڑی قابل توجہ بات سنانے لگا ہوں۔ معاشرے میں عدم برداشت پایا جاتا ہے، تو داتا صاحب کی تعلیمات میں سے صرف ایک تعلیم آپ تک پہنچانے لگا۔ آپ فرماتے ہیں مجھ پر ایک مشکل وقت آیا، تو میں لاہور سے گیا، شہر بستان گیا۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقشبندی سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، میں ان کی بارگاہ میں گیا، شہر بستان میں گیا۔ میں نے جناب بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر جھاڑو دیا، وہ خاک اپنی داڑھی چہرے پر مل کے دعا مانگی، اللہ نے میری مشکل کو آسان کر دیا۔ اس دور میں وہ لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے جو قبروں پہ جانا، مزارات پہ جانا شرک کہتے تھے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے شہر بستان میں جا کر جناب بایزید بستامی کے مزار کی خدمت کر کے دعا مانگی ہے، اللہ نے میری مشکل کو آسان کر دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد مجھ پر دوبارہ ایک مشکل آئی، تو پھر میں دوبارہ شہر بستان گیا، اور 3 مہینے میں جناب بایزید بستامی کی بارگاہ میں رہا، لیکن میری مشکل دور نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عبادت بڑی کی، روزانہ میں 3 دفعہ غسل کرتا تھا اور 30 بار وضو بنایا کرتا تھا۔ 3 دفعہ غسل کرتا تھا، 30 بار میں وضو کرتا تھا، نوافل پڑھتا، مراقبے کرتا، اذکار کرتا، لیکن روحانی مشکل دور نہیں ہو رہی تھی، پردے ہٹ نہیں رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں 3 مہینے کے بعد میں سفر میں تھا، رات ایک سرائے میں نے قیام کیا۔ اس وقت سرائے ہوتے تھے، آج کل تو ہوٹل مل جاتے ہیں نا، سرائے ہوتے تھے۔ تو وہاں چند لوگ تھے جو اپنے آپ کو صوفی درویش کہتے تھے، انہوں نے مجھے صوفی درویش سمجھ کے مجھے کھانا دیا، لیکن کھانا بڑا ہلکا تھا، بڑی مشکل سے میں نے وہ کھانا کھایا۔ آپ فرماتے ہیں میں نچلے حصے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اوپر والے حصے میں تھے، اور خود وہ طرح طرح کے کھانے کھا رہے تھے جس کی خوشبو میرے تک آ رہی تھی۔ مجھے انہوں نے کوئی درویش سمجھا، کوئی فقیر سمجھ کے نا، تو ایسا کھانا دیا جو کھانے کے لائق نہیں تھا، لیکن میں نے کھانا کھایا۔ انہوں نے کھانا کھانے کے بعد خربوزے کھائے، توجہ کا تعلیم، خربوزے کھا کے انہوں نے چھلکے مجھے مارنا شروع کر دیے۔ یہ داتا صاحب کی توہین کر رہی ہے، یہ سید حجویر کی بے ادبی ہو رہی ہے، میری تضحیق کی، میری تحقیر کی، مذاق اڑانا شروع کیا، مجھے کوئی فقیر صوفی سمجھ کے مجھے چھلکے مارنا شروع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں بتقاض بشریت مجھے یہ بات بری لگی، میرے بھی عزت نفس کو زک پہنچی، پر میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار، اگر میں نے تیرے دوستوں والا لباس نہ پہنا ہوتا میں بھی انہیں مڑ کے جواب دیتا ہوں۔ توجہ کا تعلیم، یہ جو ہم نے لباس پہنے ہیں نا اللہ کے دوستوں والے پہنے ہیں، یہ ہم نے اصلوں کی نقل اتاری ہوئی ہے۔ میں بھی ٹھیکریاں بیان کر کے آیا ہوں جمعے کا، وہاں ایک بابا جی کہتے ہیں جی یہ آپ کے آنے سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے، آپ نے ہمارے ہاں جمعہ شروع کی ہے، ہمیں بڑا فائدہ ہوا۔ میں نے کہا جی آپ کو تو فائدہ ہوا ہے، مجھے فائدہ تب ہوگا نا جب اللہ قبول کرے گا۔ آپ کو تو فائدہ ہو گیا نا مجھ سے، آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو فائدہ تب بھی ہوگا جب اللہ اس خدمت کو قبول کرے گا، اور اگر اس بارگاہ میں قبول نہیں تو پھر انرجی کا بھی ضیاع ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، دل ہی دل میں عرض کیا پروردگار اگر میں نے تیرے دوستوں والا لباس نہ پہنا ہوتا، درویشی کو اختیار نہ کیا ہوتا، میں انہیں جواب دیتا۔ آپ فرماتے ہیں روزانہ 3 مہینے 3 دفعہ غسل کرتا تھا، 30 دفعہ وضو کرتا تھا، نفل پڑھتا، مراقبات کرتا، بڑے میں نے مراقبات کیے، میری روحانی مشکل دور نہیں ہوئی۔ وہ جو میری توہین کی گئی، ایک لمحے کے لیے میں نے صبر کیا، اللہ نے فوراً مشکل کو دور کر دیا۔ وہ جو میں نے برداشت اپنے اندر پیدا کی، جو صبر کو پیدا کیا، اللہ نے میری مشکل کو دور فرما دیا ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں ہمیں داتا صاحب کا تعارف ہی نہیں، نہ ہمیں تعارف ہے نہ ہمیں قدر ہے۔ آپ کو لاہور بھیجا گیا، حکم ہوا لاہور جانے، تو آپ نے اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہاں میرے پیر بھائی موجود ہیں، میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ وہاں کار خیر کر رہے ہیں۔ تو کہا گیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خدمت کر رہے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہنچا رہے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں سفر کر کے لاہور آیا، رات کے وقت لاہور پہنچا، صبح نماز فجر ادا کر کے کیا دیکھا، میرا حسین زنجانی کا جنازہ جا رہا تھا۔ میں سمجھا، مجھے سمجھ لگ گئی اب میری ڈیوٹی یہاں لگ گئی ہے۔
پھر لاہور کے کنارے داتا صاحب نے ڈیرا لگایا ہے، اور دیکھ لیں داتا صاحب کی روحانیت کا فیض آج اس نسل تک بھی پہنچ رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں کو، بڑوں کو کلمہ داتا صاحب نے پڑھایا ہے، میرا حسین زنجانی نے پڑھایا ہے۔ پھر آپ کے کرامات کا ظہور ہوا، مسجد کی تعمیر کی تو قبلہ متعین کرنا تھا، داتا صاحب نے قبلہ متعین کیا۔ یاد رکھیں آج کل کا وہ کمپاس کا دور نہیں تھا، آج کل تو کمپاس ہے نا، قبلہ نما ہے۔ اس دور میں داتا صاحب نے قبلہ نما کی اور کمپاس کی مدد کے بغیر قبلہ متعین کیا۔ چند لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں تحفظات ہیں، ہمیں نہیں لگتا اس طرف قبلہ ہو۔ آپ نے فرمایا وضو کر کے آؤ، سارے وضو کر کے آئے، فرمایا 2 نفل ادا کرو، انہوں نے نفل ادا کی۔ فرمایا آپ 2 زانوں مراقبے میں بیٹھو، مراقبے میں بٹھا کر یوں ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے سارے پردے ہٹائے ہیں، لاہور میں بٹھا کر بیت اللہ کا دیدار کروا دیا، لاہور میں بٹھا کر بیت اللہ کی زیارت کروا دی ہے۔ اور پھر راجو رائے کے ساتھ آپ کا جو مقابلہ ہوا ہے، وہ جو جوگی تھا جس سے ہوا میں اڑنا شروع کیا، اسے ہوا میں اڑنا شروع کیا تو داتا صاحب نے فرمایا استدراج ہے، کرامت اسے نہیں کہتے، کرامت اسے کہتے ہیں آپ نے اپنے جوڑوں کو حکم دیا ہے جو ہوا میں اڑے ہیں اور اس کے سر پہ لگے ہیں اسے نیچے اتارا ہے۔ کرامات بے شمار ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں ہمیں نہ داتا صاحب کا تعارف ہے نہ ہمیں قدر ہے داتا صاحب کی۔ داتا صاحب کی قدر پوچھنی ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھیں، لاکھوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا خواجہ غریب نواز نے، خود بھی سید ہیں اور ایران کے علاقہ سنجر کے رہنے والے تھے۔ آپ نے بیعت کی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعض ہارونی کہتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی کی بیعت کی ہے، اور پھر حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے، حج کے بعد مدینہ منورہ آئے، حضور کی جالیوں پر حاضر ہوئے، اللہ ہمیں بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں جا کے سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین، اے نبیوں اے رسولوں کے سردار آپ کی بارگاہ میں سلام ہو۔ آگے سے جواب آیا وعلیک السلام یا سلطان الاولیاء فی الہند، اے ہند کے ولیوں کے تاجدار اللہ تمہیں بھی سلامتی عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ سے الوداع ہونے لگے تو مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین واپس ایران نہیں جانا، واپس سنجر نہیں جانا۔ عرض کہ حضور کہاں جانا ہے؟ فرمایا ہندوستان اجمیر میں ڈیرا لگانا ہے، وہاں مخلوق خدا کو توحید کے نور میں لے کے آنا ہے۔ پھر مرشد نے خالی منزل نہیں بتائی، راستہ بھی سمجھایا ہے، آپ کی توجہ کا طالب روٹ بھی بتایا ہے۔ فرمایا معین الدین فلاں فلاں علاقے سے گزرنا ہے، فلاں شہروں سے گزرنا ہے، اور آخر میں فرمایا معین الدین جس راستے سے تو لاہور میں داخل ہوگا، جس راستے میں لاہور میں ہندوستان میں داخل ہوگا، فرمایا معین الدین جس راستے سے تو ہندوستان میں داخل ہوگا، جس راستے سے ہندوستان میں شام داخل ہوگا، اس راستے میں ایک شہر لاہور بھی آتا ہے، اور لاہور کا شہر آیا تو ذرا احتیاط سے قدم رکھنا، لاہور میں رسول اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، لاہور میں رسول اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، زمانوں سے داتا گنج بخش علی حجویری کہہ کے بلاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے داتا صاحب جڑے تھے یا نہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ، شیر تھے یا نہیں؟ آج کوئی اپنے بیٹے کو نمازی نہیں بنا سکتا، آج میں اپنے بھائی کو نمازی نہیں بنا سکتا، آج ہم اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو پردہ نہیں کرا سکتے، آج ہم اپنے گھر والوں کو بے حیائی دیکھنے سے روک نہیں سکتے۔ کتنا مشکل ہو گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ آج ہم اپنے گھر والوں کو، بہن ہے، بیٹی ہے اور بیوی ہے، اولاد ہے، بھائی ہیں، ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کو تبلیغ نہیں کر سکتے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جس نے اس مشکل دور میں، داتا صاحب لاہور آئے ہیں، مسجدیں تو نہیں تھی، خانقاہیں تو نہیں تھی، یہاں تو صبح صبح مندروں کے گھنٹے بجتے تھے، بھجن گائے جاتے تھے، یہاں تو بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، کفر شرک معاشرے پر غالب تھا، ہندوؤں کی حکومت تھی۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں جو اس مشکل دور میں ہندوؤں کے جگر میں بیٹھ کر عظمت اسلام کے پرچم بلند کرے، اسے شیر نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا؟ اسے جڑا نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا؟ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین تو لاہور جا رہا ہے، ہندوستان جا رہا ہے، لاہور میں ذرا احتیاط سے قدم رکھنا، وہاں رسول اللہ کا شیر بیٹھا ہوا ہے۔ خواجہ صاحب آئے ہیں پھر لاہور میں تو داتا صاحب کے قدموں میں 40 دن چلا کی ہے۔ داتا صاحب جائیں نا تو قدمین کی طرف
وہ چلہ گاہ بھی محفوظ ہے، 40 دن وہاں چلہ کی ہے۔ ہمیں تو نہ قدر ہے نہ تعارف ہے، ہمیں پتہ نہیں داتا صاحب علم و روحانیت کے کتنے بڑے امام ہیں۔ داتا صاحب کی بارگاہ میں 40 دن چلہ کرنے کے بعد جب لاکھوں ہندوؤں کو اسلام کے نور میں لے کر آنے والا معین الدین چشتی اجمیری کھڑے ہوئے ہیں تو زبان بے ساختہ پڑ رہی تھی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل رہنما۔ داتا صاحب کو ظاہر کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آ کے ظاہر کیا ہے۔ اور پھر دیکھ لیں آج پونے 10 سال ہو گئے ہیں، اللہ زمانے سے داتا داتا کروا رہا ہے۔ جہاں سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، بڑے بڑے دنیا داروں کے، بڑے بڑے سیٹھوں کے، لاہور کے بڑے بڑے بزنس آئیکونز ہیں، جہاں سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں فقیر کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے 12 مہینے پورا سال کسی لمحے جا کر دیکھ لیں، روحانی لنگر بھی بانٹا جا رہا ہے، جسمانی لنگر بھی بانٹا جا رہا ہے۔ ہر وقت تلاوت قرآن ہو رہی ہے، ہر وقت درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، وہاں نوافل پڑھے جا رہے ہیں۔ اور پھر میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی، امام الانبیاء نے اپنے صحابی سے فرمایا تھا جو جس قوم سے محبت کرے گا ان کا زمانہ نہ بھی پائے، کھڑا اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ہم نے تو دادا صاحب کا دور نہیں دیکھا، ہم نے تو بزرگوں سے سنے اور کتابوں میں پڑھے، پر ہمیں یقین ہے یہ محبت ہمیں داتا صاحب کی خدمت میں حاضر ضرور کرے گی۔ دعا کریں اللہ کریم حشر داتا صاحب کے ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ والوں کی دوستی دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی دیتی ہے۔ بس میرے آخری جملے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اندازہ کریں جن کے شاگردوں کے دروازے پر امام بخاری ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، کتنا بڑا امام ہوگا۔ امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ، زندگی مدینہ منورہ میں گزاری ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے ساری زندگی میں حج صرف ایک ادا کی ہے، دوسرا حج نہیں ادا کیا۔ وہاں جو موجودہ اس وقت مکتبہ فکر ہے نا حرمین میں، وہ بھی امام مالک کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جناب علوی مالکی کی کتابیں میں نے خود دیکھی ہیں مدینہ منورہ کی لائبریریوں میں۔ تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، آپ نے ایک ہی حج ادا کی ہے جو فرض تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ مدینہ پاس مکہ ہے، دور دور کے ملکوں سے لوگ حج کرنے آتے ہیں، آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ امام مالک فرماتے میں ڈرتا ہوں کہیں مدینہ سے نکلوں تو مجھے موت نہ آ جائے۔ فرض میں نے ادا کر لی ہے، اب میں نے زندگی مدینہ میں ہی گزارنی ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، یہ نوجوان بھائیوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں جنہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک حج کیا نا، حج کے موقع پر عرفات میں رسول اللہ کی سنت ہے۔ امام مالک حج میں کھڑے ہیں، عرفات میں کھڑے ہیں، دعا مانگتے ہیں پروردگار میرے دوستوں کو نیک فرما۔ کیا دعا ہے؟ پروردگار میرے دوستوں کو نیک فرما۔ شاگردوں نے کہا حضرت حج آپ نے کی ہے، اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہے؟ آپ نے حج ساری زندگی میں ایک ہی ادا کی ہے امام مالک نے، تو حج کے بعد دعا مانگ رہے ہیں پروردگار میرے دوستوں کو نیک فرما۔ امام اپنے لیے دعا مانگے، حج آپ نے کی ہے۔ فرمایا میں نے یہاں سے واپس جا کر اپنے دوستوں میں بیٹھنا ہے، اگر میرے دوست نیک ہوگے تو میں خود بخود ہی نیک ہو جاؤں گا۔ بندے کا تعارف اس کی صحبت ہے، اگر دوست نیک ہو گئے ہیں تو بندہ خود بخود ہی نیک ہو جاتا ہے۔ بات وہی ہے، چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، سودا پاوے لویے نہ لویے ہلے آن ہزاراں۔ اس لیے میرے ایک دوست، ایک بزرگ تھے، درویش تھے، عالم نہیں تھے، درویش تھے، وہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے، وصال ہو چکا ان کا، کہتے تھے اللہ کا کوئی رشتہ نہیں، لم یلد نہ وہ ماں ہے، نہ وہ باپ ہے، نہ وہ بیٹا ہے، نہ وہ بھانجا ہے، نہ بھتیجا ہے۔ اللہ کا مخلوق کے ساتھ کوئی جسمانی رشتہ نہیں، ہاں ایک رشتہ ہے دوستی کا رشتہ۔ دوستی نبھاؤ نا کسی کے ساتھ، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ دوستی کرنا اللہ کی سنت ہے، یہ جو دوستیوں کے رشتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے، ورنہ اللہ کا کوئی رشتہ نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، لم یلد ولم یولد، کوئی رشتہ نہیں جسمانی اس کا۔ اللہ کا ایک ہی رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ۔ اگر کسی کے ساتھ دوستی کریں، اس کو مد نظر رکھ کے دوستی نبھائیں کہ یہ اللہ کا رشتہ ہے، یہ رشتہ اللہ کی سنت کا رشتہ ہے، اللہ بھی دوستی کا رشتہ رکھتا ہے۔ میں بار دیگر دعا گو ہوں، اللہ کریم ہمیں اللہ والوں کی دوستیاں عطا فرمائے، صالحین کی صحبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔